انسانی تاریخ میں اکثر ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہمارا گمان یہ ہوتا ہے کہ وہ صدیوں کے فاصلے پر ہوں گے، لیکن جب ہم تاریخ کے اعداد و شمار پر نظر ڈالتے ہیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ہم نے بچپن سے فلموں اور کتابوں میں برفانی دور یعنی آئس ایج کو ایک قدیم، دھندلی اور وحشی دنیا کے طور پر دیکھا ہے، جبکہ قدیم مصر یعنی اینشنٹ ایجپٹ کو ایک منظم، مہذب اور تعمیراتی شاہکاروں سے لیس سلطنت کے طور پر جانا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں جہان ایک طویل عرصے تک ایک دوسرے کے متوازی موجود تھے۔ جس وقت فرعون مصر اپنے جاہ و جلال کے لیے پتھروں کے پہاڑ کھڑے کر رہے تھے، اسی وقت زمین کے ایک گوشے میں برفانی دور کا عظیم ترین جانور وولی میمتھ اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ قدیم مصر کی سلطنت دریائے نیل کے کنارے اپنی عظمت کی بلندیوں پر تھی۔ یہ وہ دور تھا جب انسان نے لکھنا سیکھ لیا تھا، وہ ستاروں کی چال سے واقف تھا اور اس نے ریاضی کے پیچیدہ فارمولوں کو عمارت سازی میں استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔ مصر کے چوتھے خاندان کے فرعون خوفو نے قاہرہ کے قریب جیزہ کے مقام پر وہ شاہکار بنوایا جو آج بھی دنیا کے 7 عجوبوں میں شامل ہے۔ یہ اہرام تقریباً 23 لاکھ پتھروں کے بلاکس سے بنا ہے، جن میں سے ہر ایک کا وزن 2 سے 50 ٹن تک ہے۔ ان اہراموں کی تعمیر میں اتنی درستگی برتی گئی کہ اہرام کے چاروں کونے زمین کی چاروں سمتوں یعنی شمال، جنوب، مشرق، مغرب کے بالکل عین مطابق ہیں۔ اس وقت مصر میں ایک مکمل بیوروکریسی، ٹیکس کا نظام اور ہزاروں ہنرمند بیماروں کی فوج موجود تھی جو باقاعدہ تنخواہ پر کام کرتی تھی۔ اب ہم چلتے ہیں مصر کی گرم تپتی ریت سے ہزاروں میل دور شمال کی برفیلی اور منجمد دنیا کی طرف۔ میمتھ وہ عظیم الجثہ ہاتھی تھے جن کے جسم پر لمبے لمبے بال ہوتے تھے اور ان کے دانت یعنی ٹسکس 15 فٹ تک طویل ہو سکتے تھے۔ تقریباً 10,000 سال پہلے جب زمین کا درجہ حرارت بڑھنا شروع ہوا تو زیادہ تر میمتھ خوراک کی کمی اور بدلتے ہوئے موسم کی وجہ سے ختم ہو گئے، لیکن قدرت نے ان کے ایک گروہ کو ایک محفوظ پناہ گاہ فراہم کر دی تھی۔ سائبیریا کے ساحل سے دور قطب شمالی کے قریب ایک جزیرہ ہے جسے آج ہم رینگل آئلینڈ کہتے ہیں۔ جب برف پگھلی تو سمندر کی سطح بلند ہوئی اور میمتھ کا ایک چھوٹا سا ریوڑ اس جزیرے پر محصور ہو گیا۔ باہر کی دنیا بدل چکی تھی، وہاں انسانوں نے بستیاں بسا لی تھیں، زراعت شروع کر دی تھی، مگر اس جزیرے پر میمتھ اب بھی اسی طرح رہ رہے تھے جیسے وہ لاکھوں سال سے رہتے آئے تھے۔ یہ وہ نقطہ ہے جہاں یہ کہانی حیران کن ہو جاتی ہے۔ اگر ہم تاریخ کی گھڑی کو 2500 قبل مسیح پر روک دیں تو ہم دیکھیں گے کہ مصر میں ہزاروں غلام اور مزدور رسیوں کی مدد سے بھاری پتھر کھینچ رہے ہیں، فرعون اپنے تخت پر میٹھا شراب پی رہا ہے اور اہرام مصر آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں۔ رینگل آئلینڈ پر اسی لمحے، اسی گھڑی میمتھ کی مائیں اپنے بچوں کو برف کے نیچے دبی گھاس تلاش کرنا سکھا رہی ہیں۔ وہ اب بھی زندہ ہیں، وہ اب بھی سانس لے رہے ہیں اور وہ اب بھی نسل بڑھا رہے ہیں۔ 2560 قبل مسیح رینگل آئلینڈ کے میمتھ کا مکمل خاتمہ 1650 قبل مسیح، یعنی اہرام بننے کے بعد مزید 910 سال تک میمتھ اس زمین پر موجود رہے۔ یہ اتنا طویل عرصہ ہے کہ اس دوران مصر میں کئی خاندان بدلے، کئی جنگیں ہوئیں اور کئی نئے فرعون آئے۔ رینگل آئلینڈ پر موجود یہ آخری میمتھ آہستہ آہستہ کمزور ہوتے گئے۔ جینیاتی ماہرین کا کہنا ہے کہ چونکہ وہ ایک چھوٹے سے جزیرے پر محدود تھے، اس لیے ان کے درمیان ہونے والے ملاپ نے ان بریڈنگ کو جنم دیا۔ ان کے ڈی این اے میں ایسی خرابیاں پیدا ہو گئیں کہ وہ سونگھنے کی صلاحیت کھو بیٹھے، ان کے بال گرنے لگے اور ان کا مدافعت کا نظام تباہ ہو گیا۔ 1650 قبل مسیح میں جب مصر میں ہکسوس قوم حملہ کر رہی تھی، اس وقت دنیا کا آخری میمتھ رینگل آئلینڈ کی کسی برفیلی چٹان کے پاس اکیلا دم توڑ رہا تھا۔ اس کی موت کے ساتھ ہی زمین سے ایک عظیم نسل کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ یہ کہانی ہمیں 2 بڑے سبق دیتی ہے۔ وقت کی وسعت، انسان اپنی زندگی کو بہت طویل سمجھتا ہے، لیکن زمین کی تاریخ کے مقابلے میں ہماری عظیم ترین تہذیبیں بھی محض ایک پل کی مانند ہیں۔ اہرام مصر انسان کی اس کوشش کا نام ہے جو وقت کو قید کر لے، جبکہ میمتھ کی بقا قدرت کی اس لچک کا نام ہے جو نامساعد حالات میں بھی زندگی کو جاری رکھتی ہے۔